اب یہاں پر ایک بات پھر ذہن کے اندر آتی ہے، انسان کہتے ہیں کہ ایک نبی اٹھ کر ایک انسان کو قتل کر دے، یہ کیوں کیا اس نے؟ تو جواب آسان ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ بار بار جب یہ مسئلہ آتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، معصیت سے پاک ہوتا ہے، یعنی گناہ نبی سے نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ قتل تو سب سے بڑا گناہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو قتل کر دیا، تو ادھر ایک چیز سمجھنی ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہری طور پر انسان کو گناہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ ایک تکوینی امر ہے۔ تکوین کہا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے بندے کو مجبور کر کے کرایا جاتا ہے۔ یہ انبیاء سے ہوئے ہیں تکوینی امر، جنہیں اگر انسان ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ گناہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ آدم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اب اس پھل کو کھانے سے روک دیا، اس دانے کو کھانے سے روک دیا، اے آدم اس کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، قریب بھی نہیں جانا اور نہیں کھانا اس کو، لیکن آدم علیہ السلام نے کھا لی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے، دانا نہ کھاتے، شرمگاہیں نہ کھلتی، تو آدم علیہ السلام تو جنت میں ہی رہتے۔ تو یہ جو ان کی نسل کا سلسلہ ہے، یہ دنیا کے اندر خلافت کا نظام ہے، یہ آدم علیہ السلام کو ملتا نہ ملتا نا، وہ سبب دانا کھانا بنا دنیا کے اندر آنے کا۔ توبہ کی آدم علیہ السلام نے، وہ ظاہری نگاہوں کے اندر جو گناہ نظر آتا تھا اس سے آدم علیہ السلام نے توبہ کر دی، اور حقیقت کے اندر اس گناہ کا کیا، وہ گناہ نہیں، وہ جو ان سے لغزش ہوئی، ایک ہے لغزش، ایک ہے معصیت۔ معصیت کہا جاتا ہے کہ انسان ایک غلط کام کرے، اس کے اوپر ارادہ بھی اس کا ہو غلط کام کرنے کا، باہر کوئی جاتے ہیں، جا کر کسی کو مارتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کروں گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ معصیت۔ اور ایک ہے لغزش، تھپڑ مار رہا ہے، تھپڑ سے مر جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ لغزش ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ یہی آدم علیہ السلام سے بھی معاملہ ہوا، یہی موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور یہی معاملہ صحابہ سے بھی ہوا۔ یاد رکھیں، صحابہ میں سے بعض صحابہ سے زنا صادر ہوا، صحابیات، اور بعض کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہے۔ اب بتائیے، اگر شادی شدہ جیسے حضرت ماعز تھے، زنا ان سے صادر ہو گیا، اس سے صادر نہ ہوتا تو اس امت کو کیسے پتہ چلتا کہ شادی شدہ جب زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ کچھ معاملے تکوینات کے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ معاملے خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض کام صحابہ سے صادر اللہ نے کروائے، اور بعض انبیاء سے یہ کام ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اگر اللہ نہ چاہتا، عصمت کا دروازہ یاد رکھیں انبیاء کے اوپر بند ہے، انبیاء کے اوپر گناہوں کا دروازہ بند ہے، انبیاء سے کسی قسم کا کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں یہ تکوینی طور پر ہوئی ہیں، یعنی مجبور کر کے ہوئی ہیں۔ اب آگے دیکھیں۔